سنن ابن ماجہ، یہ کتاب حدیث ہے سنن ابن ماجہ، اور یہ سیاستہ یعنی ان صحیح ترین 6 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے کہ جن کا سب پر ہی اعتقاد ہے۔ ان میں سے اس کتاب میں جو ان بزرگوں نے جو کہ حدیث پاک کو جمع کرنے والے ہیں، اس قدر وہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کے پیارے ہیں کہ مصطفیٰ کی حدیث سے جمع کی، انہوں نے پورے کا پورا باب ہی یہاں پر باندھا ہے کہ باب ما جاء فی لیلۃ نصف شعبان، یعنی اس کا نام ہی شب برات رکھا ہے، 15ویں شب رکھا ہے۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ اس کا کسی حدیث میں ذکر ہی نہیں ہے اور وہ یہ کتاب پڑھنے کے باوجود اگر کہے تو ہم اسے عقل مند نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ حدیث پاک پڑھتے ہیں اور اس کے باوجود وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ آئیے میں وہ آپ کو حدیث پاک سنانے کی صحیح کرتا ہوں کہ جن میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود شب برات کا ذکر فرمایا ہے۔ حدیث پاک ہے حدثنا الحسن بن علی الخلال حدثنا عبد الرزاق انبانا ابن ابی صبرۃ عن ابراہیم بن محمد عن معاویہ بن عبد اللہ بن جعفر عن ابیہ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فاغفر له ألا مسترزق فارزقه ألا مبتلا فعافيه ألا كذا حتى يطلع الفجر۔ حدیث پاک حضرت علی ابن ابی طالب سے یہ ہے کہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب شعبان کی نصف رات آئے یعنی شب برات آئے اس وقت کیا کرو، قوموا لیلہا، رات کو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرو، رات کو کھڑے ہو کر کیا کرو جی، اللہ کی عبادت کرو، وصوموا نہارہا، رات کو عبادت کرو، دن میں روزہ رکھو، صوموا نہارہا، نصف شعبان کے بعد یعنی 15ویں جو دن آئے گا 15ویں، وہ اس دن آپ نے روزہ رکھنا ہے اور رات ساری کی ساری اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کے گزارنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس الى سماء الدنيا، کیونکہ غروب شمس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خصوصی تجلیوں کا نفاذ آسمان دنیا پر کر دیتا ہے۔ آسمان دنیا سے مراد یہ آسمان ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، 7 آسمان ہیں اور ہر آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، ایک آسمان پھر دوسرا تیسرا 7واں آسمان، ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے۔ تو بہرحال یہ جو پہلا آسمان جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی تجلیوں کا نزول ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، فَيَقُولُ أَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ لِّي فَاغْفِرَ لَهُ، کون ہے جو مجھ سے بخشش چاہتا ہے، مجھ سے بخشش مانگے گا میں اس کو بخش دوں گا۔ رب کریم فرماتا ہے، پھر فرماتا ہے أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ، کون ہے جو مجھ سے رزق طلب کر رہا ہے میں اس کو رزق عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ أَلَا مُبْتَلًا فَعَافِيَهُ، کون ہے جو کسی بیماری میں کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اگر مجھ سے عافیت طلب کرے گا تو میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں گا۔ اسی طرح اللہ قضا اسی طرح فرماتا رہتا ہے حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ نصف شعبان کا تذکرہ حضور نبی اکرم علیہ السلام نے خود فرمایا ہے اور اس کا پھر سلیقہ بھی سکھا دیا کہ اس رات میں تم نے پٹاخے نہیں پھوڑنے، چوکوں گلیوں میں نہیں کھڑے ہونا، موبائلوں پہ نہیں لگنا، بلکہ رات اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے گزارنی ہے اور دن اللہ کے لیے روزہ رکھ کے گزارنا ہے۔ اسی طرح دوسری دلیل اور دوسری حدیث پاک حدثنا عبدۃ بن عبد اللہ الخزاعی ومحمد بن عبد الملك ابو بکر قال حدثنا یزید بن ہارون انبانا حجاج عن يحيى بن ابي كثير عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرجت اطلبه فاذا هو بالبقيع رافع راسه الى السماء فقال يا عائشة اكنت تخافين ان يخيف الله عليك ورسوله؟ قالت قد قلت وما بي ذلك ولكني ظننت انك اتيت بعد نسائك فقال ان اللہ تعالی ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنيا فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم كلب۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث پاک مروی ہے، آپ کہتی ہیں کہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو میں دیکھنے کے لیے چلی، ڈھونڈنے کے لیے چلی، تو حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ وہ بقیع قبرستان میں تشریف فرما ہیں اور اپنے سر انور کو آسمان کی طرف اٹھایا ہوا ہے، رافع رأسہ الی السماء، اپنے سر انور کو آسمان کی طرف اٹھایا ہوا ہے۔ جب میری طرف دیکھا فقال یا عائشہ، کہا اے عائشہ اکنتی تخافین ان یخیف اللہ علیک ورسولہ، کیا تو یہ خوف کرتی ہے کہ اللہ رسول تیرے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کریں گے؟ یہ اس لیے فرمایا کہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام ازواج مطہرات کے لیے ایام مقرر فرمائے تھے کہ یعنی اس دن آپ کے پاس رہنا ہے، اس دن ان کے پاس، اس دن ان کے پاس، اس طرح ایام مقرر فرمائے ہوئے تھے۔ تو یہ دن تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ادھر رکنا تھا اور حضور چلے گئے تو حضور فرمانے لگے ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارے پاس رہنے کی باری اور میں کسی اور کے پاس چلا جاؤں، یعنی اللہ رسول تمہارے ساتھ کوئی بھی ظلم نہیں کرنے والے۔ قالت قد قلت وما بی ذالک، وہ کہتی ہے میں تو حضور آپ کو دیکھنے کے لیے آئی
تو حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ نصف من شعبان الی السماء الدنیا، سنو عائشہ، نصف شعبان کی رات کو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر جلوہ فرماتا ہے، فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، اور بنو کلب کی بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں اس سے زیادہ لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ تیسری حدیث پاک بطور دلیل کہ شب برات کہیں قرآن حدیث میں ہے کہ نہیں، یہ سنن ابن ماجہ شریف ہے اور صفحہ نمبر ہے 428۔ اور تیسری حدیث پاک میں حدثنا راشد بن سعید بن راشد الرملی حدثنا ولید بن ابن لہیعۃ عن الضحاک بن ایمن عن الضحاک بن عبد الرحمن ابن ارزب عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہن۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے، حضور نے فرمایا کہ بے شک نصف شعبان کی رات اللہ تبارک و تعالی سب مخلوق لجمیع خلق ہی، سب مخلوق کی بخشش فرما دیتا ہے، الا لمشرکن، مگر وہ جو شرک کرتا ہے، اس کے علاوہ او مشاحن، یا وہ کہ جو تکبر کرتا ہے اس شخص کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرماتا، اور اس کے علاوہ ساری مخلوق کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس حدیث پاک سے بھی پتہ چلا کہ نصف شعبان کا ذکر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں بھی یہی الفاظ بیان ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں لوگوں کی بخشش اور مغفرت کرتا ہے، اور سوائے اس کے کہ جو مشرک ہو، اور دوسری ایک بات اس میں علیحدہ بیان ہوئی کہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش اور مغفرت نہیں کرتا۔ اسی طرح یہ حدیث پاک کی کتاب ہے، اس کا نام ہے مشکات المصابیح، اور اس کے اندر بھی احادیث پاک موجود ہیں اس حوالے سے، اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک وہی حدیث دیگر الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی علیہ الصلوۃ والسلام قال هل تدرین ما هذه الليلة یعنی لیلۃ نصف من شعبان، قالت ما فيها یا رسول اللہ، فقال فيها ان يكتب كل مولود بني آدم في هذه السنة وفيها ان يكتب كل هالك من بني آدم في هذه السنة وفيها ترفع اعمالهم وفيها تنزل ارزاقهم، فقالت یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ما من احد يدخل الجنة الا برحمت اللہ، فقال ما من احد يدخل الجنة الا برحمت اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث پاک کو روایت کرتی ہیں حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے، حضور نے فرمایا اے عائشہ تم جانتی ہو کہ یہ رات کیا ہے، اس کے رات کے بارے میں تمہیں کچھ معلوم ہے؟ یعنی لیلۃ نصف من شعبان، یعنی شعبان کی 15ویں شب کے بارے میں۔ تو کہتی ہیں کہ ما فیہا یا رسول اللہ، آپ ہی زیادہ بہتر جاننے والے ہیں، میرا اس بارے میں علم نہیں ہے۔ فقالت، حضور فرمانے لگے فیہا ان یکتب کل مولود بنی آدم فی ہذہ السنہ، فرمایا جس بنی آدم میں سے، حضرت آدم السلام کی اولاد میں سے جس نے پورے سال میں پیدا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس رات میں لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا فیہا ان یکتب کل حالک من بنی آدم فی ہذہ السنہ، حضور نے فرمایا جس نے سال میں مرنا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا وَفِيهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ، اس رات میں اللہ تعالیٰ اعمال کو اٹھاتا ہے، وَفِيهَا تُنزِلُ أَرْزَاقُهُمْ، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے لیے رزق کو جاری فرماتا ہے۔ تو پھر کہنے لگے یا رسول اللہ ما من احد يدخل الجنة الا برحمت اللہ، کیا اللہ کی رحمت کے سوا بھی کوئی جنت میں داخل ہوگا؟ تو حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من احد يدخل الجنة الا برحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے سوا تو کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی ہے کہ جس کے توفیل، جس کے صدقے سے امت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح بطور دلیل ایک اور حدیث پاک عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام قال ان اللہ لیطلع فی لیلۃ نصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس رات یعنی نصف شعبان میں جلوہ فرماتا ہے اور ساری خلق کی یعنی سارے مسلمانوں کی بخشش فرما دیتا ہے، الا لمشرکین او مشاحن، ایک وہ جو شرک کرتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی، دوسرا وہ جو مسلمان کے بارے میں دل میں کینہ رکھتا ہے اس شخص کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اس حدیث پاک سے بھی پتہ چلا کہ 15ویں شعبان کا تذکرہ احادیث پاک میں خود رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اذا كانت ليلة النصف من الشعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له إلا مسترزق فأرزقه ألا مبتل فعافاه ألا كذا حتى يطلع الفجر۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب شعبان کی نصف رات آ جائے تو قوموا لیلہا، رات اللہ کے لیے قیام کر کے گزارو، وصوموا یومہا، اور دن کو روزہ رکھ کے گزارو، بے شک اللہ تبارک و تعالی
غروب آفتاب کے ساتھ ہی آسمان دنیا پر جلوہ فرماتا ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ کون ہے جو بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں، کون ہے جو رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں، کون ہے جو پریشانی میں مبتلا ہے اور مجھ سے عافیت چاہتا ہے تو میں اس کو عافیت دے دوں۔ اسی طرح فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ ان کئی ایک احادیث پاک اور ان کے علاوہ بھی درجن سے زائد احادیث پاک موجود ہیں سیاہ ستہ میں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ شب براءت کا تذکرہ احادیث پاک میں رسول اللہ نے خود فرمایا ہے۔